آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از سیکنڈ یونیک ہیومن پوٹینشیل وچ از ایڈوانسڈ کوگنیٹو ابیلٹیز. میں یہ بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی تھی. میں نے کل بھی یہ مینشن کر دیا تھا کہ آپ اس میں سیشن نمبر 27 دیکھ لیجئے, 27A اسپیشلی دیکھ لیجئے. اس میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھیں جی. میں آئی ہیو جسٹ براٹ them in front of you so that you have them in mind as you discuss these points. اور now I would request you کہ جو اس میں چاہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے, اس پرٹیکولر پوائنٹ کے حوالے سے, ایڈوانسڈ کوگنیٹو ایبلٹیز میں ہم نے یہ سب پوائنٹس آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں دینے والا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, دس از گوئنگ ٹو بی آور ڈسکشن ٹوڈے. جی شبانہ شاہین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی معیز بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, تندرستی اور صحت والی لمبی زندگی دے. الحمدللہ یو آر بیک. بہت شکریہ. تو جیسے اس پورا ویک آلموسٹ میں نے جو یہ ہیومن پوٹینشیل ایڈوانسڈ کوگنیٹو ایبیلٹیز کے جتنے ایسپیکٹس آپ نے بتائے تھے ان سب کو ایک ایک لے کے جو ریفلیکشنز لکھی ہیں وہ میرے سامنے میرے جرنل میں ہیں. لیکن اگر میں ان کو سم اپ کروں تو ان سب سے بھی میں نے کم و بیش وہی نتائج اخذ کیے, کنکلوڈ کیا حالی کی ایکسپیکٹیشنز جو ابھی آپ نے پچھلی کوگنیٹو پوٹینشیل کے بارے میں کی. مثلاً ابھی میں صرف پہلی جو میرے نوٹس ہیں لرننگ اینڈ اڈیپٹیبلٹی کے اوپر جب میں نے غور کیا کہ کریٹر نے جب یہ پوٹینشیل دیا ہے انسان کو تو پھر کریٹر کی یہ توقع ہے کہ انسان اس پوٹینشیل کو استعمال کر کے نئی سے نئی چیزیں سیکھے, علم حاصل کرے اور ماحول میں مطابقت اختیار کر کے رہنا سیکھے, نامساعد حالات میں بھی. اور چونکہ آج کل آپ کی ہی وہ توجہ دلانے پر میں پڑھ رہی ہوں مین سرچ فار میننگ وکٹر, تو اس سے بھی بہت لائک اس کوگنیٹو جو پوٹینشیل ہے میں ریلیٹ کر پائی کہ اسی کی وجہ سے انسان نازی ڈیتھ کیمپس میں بھی رہنا سیکھا اور پھر اس میں چوز کر پایا. کئیوں نے اپنے کریٹر کو ریکگنائز کر لیا, اڈاپٹ کر لیا اور دوسروں کی بھی مدد کی. تو کریٹر کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اڈاپٹ کرے اور مثبت انداز میں دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دے, اس طرح سے اڈاپٹ کرے. اور جب میں نے اس پر اور غور کیا اڈیپٹیبلٹی, تو جو مجھے اپنی ذات, اپنے گھر, اپنے معاشرے میں ہر طرف مثال نظر آئی کہ ایک لڑکی بیاہ کر سسرال جاتی ہے تو نیا ماحول, نئے لوگ اور شوہر جو کہ ایک دوسرے پلینٹ سے ہوتا ہے بقول جان گرے, اور عورت دوسرے پلینٹ سے ہوتی ہے. تو خالق کی یہ توقع ہے کہ وہ اس طرح سے اڈیپٹ کریں دونوں کہ سینرجی کا جو خالق کی کائنات کے ڈیزائن میں ہے چیز, تو وہ سینرجی کے بعد ہی اچھا ماحول, اچھا گھر, اچھے بچے, کہ کوآپریشن. خالق کی توقع ہے کوآپریشن کہ کوآپریٹ کرے انسان اس پوٹینشیل کو استعمال کر کے مل جل کر ایک دوسرے کو فائدہ دے, ویلفیئر آف ایچ ادر اینڈ دا کمیونٹی. ہارمنی, خالق کی توقع یہی ہے کریچر سے کہ وہ اس کے ذریعے ہارمنی, اور اگین جو فریڈم ٹو چوز دیا ہے تو وہ یہ چوز کرے کہ اس پوٹینشیل کے نتیجے میں میں نے خود کو اور دوسروں کو فائدہ دینا ہے اور اس کو میں نے ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے. ٹھیک جی, اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جی؟ مطلب باقی پھر میری بات لمبی ہو جائے گی. اسی طرح میں نے ہر ایک پر کیا ہے مختصراً, جیسے ایبسٹریکٹ تھنکنگ اور ریزننگ پر جب میں نے کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ جو میتھمیٹیکل تھیریز اور جو سائیکالوجی کی تھیریز اور جو لٹریچر میں آئنسٹائن, فیثاغورس, ارشمیدس, شیکسپیئر, ان سب نے جو کام کر دیے ہیں. اب کئی لوگ میں نے دیکھے جو پیدا ہی غبی تھے, کئی لوگوں کو 2 + 2 = 4 نہیں آتا, کئیوں کو آیا اور پھر بھول گیا, اور کئی لوگوں نے اس کے نتیجے میں ایٹم بم بنا لیا اور کئیوں نے اس سے بجلی پیدا کر لی. تو اس کا مطلب ہے کہ خالق جو ہے وہ اس مخلوق سے یہ چاہتا ہے کہ وہ
اس پوٹینشیل کو ایبسٹریکٹ تھنکنگ اور ریزننگ کی پوٹینشیل کو بھی سوچ سمجھ کر استعمال کرے کہ خود کو اور دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے میں نے یا پھر نقصان پہنچانا ہے. یعنی اس کا جیسے نٹشل ریسپانسبلٹی اور سینسبلی ایتھیکلی. تھینک یو. جی تھینک یو جی. جی شبانہ انصاری آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم وعلیکم سر. میں نے السلام. کافی سارا لکھا تھا، اس کو پھر بہت مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، پوائنٹس بنانے کی کوشش کی ہے، بڑا مشکل لگتا ہے وہ. سر اس میں نے یہ لکھا ہے کہ خالق جو ہے وہ ان صلاحیتوں کو جو اس نے ہمیں دی ہیں وہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس طرح اس کی مخلوق میں ایک باریک سا بھونگا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں سر، وہ جو آنکھ کے سامنے نہیں اڑ رہا ہوتا ایک ڈاٹ کے برابر، اس کو بھونگا، میں تو اس کو بھونگا کہتی ہوں. تو وہ بعض دفعہ آنکھ میں آ کے اس کے اندر آنکھ کے پانی سے ہی مر جاتا ہے. تو وہ کتنا خدا جو ہے وہ کتنا باریک بین خدا ہوگا، جو اس کی کیا سسٹم ہوگا اور کس طرح اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی جو کریشن ہے اس کو دیکھ کر ان سے سیکھیں. تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنی باریکی سے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اندر تک. مطلب جس طرح وہ خدا خود باریک بین ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی باریک بینی سے اپنے آپ کو امپروو کریں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سوچ، اپنے خیالات، اپنے نظریات پر نظر رکھیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں خدا میں تو کمال درجے میں پائی جاتی ہیں، انسان کو جو ہے اس کا ایک پرتو ملا ہوا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے بھی نقطۂ نظر کو جانیں تاکہ مزید آگے بڑھیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم پرنسپل بیسڈ ذمہ دارانہ زندگی گزاریں اپنے ارد گرد معاشرے اور دنیا میں بھی، تاکہ ذہنی ارتقاء ہو، علم میں بھی اضافہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہم سوچیں، ہم اپنا احتساب کریں، خود کو بہتر کریں، چیلنجز کا مقابلہ کریں، ارتقاء کے مقام تک پہنچے، اپنی مطلب صلاحیتیں جو ہیں ان کو شارپ کریں اور وہ بائسڈ نہ ہو، آبجیکٹو ہو، ہماری جو سوچ ہو وہ بائسڈ نہ ہو، اور اپنے نظریات پر غور و فکر احتساب کریں، اس کو بدلتے رہیں، اپنے بیسٹ ورژن بنیں، درست ڈائریکشن دینے کی کوشش کریں ہم اپنے آپ کو. خدا یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اپنی مدد نہ کریں بلکہ دوسروں کی بھی مدد کریں، ایک اچھا معاشرہ بھی بنائیں، مثبت اثرات ڈالیں انسانوں پہ، لوگوں پہ، سوسائٹی پہ. اس میں اپنی تعلیم، انڈسٹری، صحت، سیاست، ہر چیز میں اصلاح کریں. یعنی خود چوز کریں، ڈکٹیٹ نہ ہو، خود چوز کریں، سنی سنائی پر نہ چلیں. اپنی فری ول کو جو خدا نے دیا ہے اس کو استعمال کریں پازیٹیو طریقے سے، اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن دیں، اپنی قسمت خود بنائیں، اپنی رائے کا تعین کریں، اپنی منزل کی پلاننگ کریں کہ ہم گاڈ اورینٹڈ زندگی چاہتے ہیں، یونیورس اورینٹڈ یا مفاد اورینٹڈ زندگی چاہتے ہیں، کس طرح کی چاہتے ہیں، اس کے بارے میں خود سوچیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ریلے کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھیں. جیسے میری کیوری نے جو ہے وہ ریڈیشن کی ابتدا کی تھی اور اس سے ان کو نقصان بھی ہو، تو جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ پھر اس سے آگے، یعنی اس کی سیڑھی بنتا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک اس کے آگے آگے بڑھتا ہے. اس سے پھر ایٹامک بم بن گیا، تو وہ اس کو اپنے فائدے میں استعمال کریں یا نقصان میں. یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خود انسان کس طرف جا رہا ہے. اور خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس صلاحیت سے خدا کو پہچانے، اس کی مخلوق کو دیکھ کر، اس کی پیچیدہ اور حیرت انگیز کائنات کو دیکھ کر جو ہے ایک تو شکر گزار ہو، ایسی بڑی کائنات سے سیکھیں کہ جو یک طرفہ طور پہ صرف دینے والی ہے، وہ فائدہ نہیں لیتی بلکہ وہ دیے جاتی ہے بغیر کسی مفاد کے. اور ہم اگر اپنی حیثیت یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری تو سرسوں کے دانے کے برابر کرۂ ارض پہ ہماری اہمیت ہے کہ ہم سرسوں کے دانے کے برابر ہیں، یا ہمارے کرۂ ارض اس کائنات میں قلم کی نوک جتنا بھی نہیں ہے. ہمارا جو یہ کرۂ ارض ہے اس کائنات میں قلم کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے. اور جس طرح قلم کی نوک پر اربوں بیکٹیریا بیٹھ سکتے ہیں، اسی طرح ہم اربوں انسان جو ہیں اس قلم کی نوک پر موجود ہیں. تو یہ ہماری حیثیت ہے. اور یہ جو 93 بلین نوری سال پر پھیلی کائنات کی حدود ہیں، ان کو ہم نہیں جان سکیں، لیکن ہماری اکڑ اتنی ہے کہ ہم خالق پر تنقید کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا بنایا، اور اس کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم بصیرت کی آنکھ سے اور اس کائنات کے ذریعے اور اس مخلوق کے ذریعے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بصارت کی آنکھ سے ہم دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، جبکہ اس کی مخلوق کائنات کو بھی نہیں پہچان سکتے. سر یہ مختصراً بہت کوشش کی ہے، بس اتنا لکھا ہے. بہت شکریہ جی. آپ نے کوشش کرنی ہے ایک چیز کی، آپ نے بہت اچھا کیا ہے، بریلینٹ، ماشاء اللہ، ویری ویری گڈ. بٹ
ایک اور چیز میں چاہوں گا کہ آپ اگر آئندہ کے لیے خیال رکھ لیجیے گا، یعنی یہ جو پوائنٹس ہیں نا، یہ جو ہم نے لکھے ہوئے ہیں ایڈوانس کوگنیٹو ابیلٹیز کے تحت یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی یا ہوئی تھیں، تو ان کو آپ ریلیٹ کر دیجئے، جو اپنے پوائنٹس آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ ریلیٹ کر دیجئے کہ اس سے میں نے یہ سمجھا ہے، یہ زیادہ اسپیسیفک ہو جائے گا. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں نے اس میں لکھا ہے کہ جو لرننگ اڈیپٹیبلٹی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے اس سے یہ ہے کہ انسان مختلف علوم سیکھے اور اس سے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے بلکہ انہی علوم کو سیکھ کر اس کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائے. اور اسی علم سیکھنے کی صلاحیت اس نے اس لیے بھی دی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ظاہری بات ہے جب ہم لینگویج سیکھتے ہیں یا اس کو تو وہ پھر ڈیوائن گائیڈنس جو اس نے دی ہے ہم اس کو بھی اسی صلاحیت کے تھرو ہم سمجھیں گے اور پھر ہم اس گائیڈنس کو لے کر پھر ہم جنت کو کوالیفائی کر پائیں گے. اگر یہ نہ ہوتی صلاحیت تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اسی طرح جو ہائپوتھیٹیکل جو ریزننگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں یہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ انسان جو کام بھی کرے اس کے کانسیکوینسز کو ذہن میں رکھ کے کرے اور اگر اس کے کام کا نتیجہ اس کے پریڈکشن کے مطابق یا اس کے نتائج کے مطابق نہیں نکلتا تو ہمت نہ چھوڑے، یعنی اپنے اندر امید کو جو ہے وہ قائم رکھے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ انسان پلان اے پلان بی پلان سی بنا لیتا ہے، تو مجھے اس سے ایسے لگا کہ مطلب انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ چلو اگر ایک کامیاب نہیں ہو سکا تو دوسرے پلان پہ عمل انسان کر لیتا ہے. تو اس طرح سے یعنی اپنی ہوپ کو جو ہے وہ اس کو ڈراپ نہ ہونے دے. اور بالکل صحیح. سمبولک ریزننگ جو ہے سر اس کے ذریعے سے ہم نالج ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر پاتے ہیں اور اس سے شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صلاحیت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس سے ہم وہ علم بھی سیکھیں جو اس نے اتارا ہے اور نالج بھی شیئر کر کے خدا کے پیغام کو سمجھیں. اس سے مجھے یہ سر سمجھ آئی ہے. اور کنسیپچل جو ریزننگ ہے سر اس سے مجھے لگا کہ یہ صلاحیت جو ہے یہ اپنے اس سے ہم بیہیویئرز جو ہے وہ اپنے بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی اس صلاحیت کو استعمال کر ہم کو اچھا اور برا انسان جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں. سر ایک آپ نے اس میں بتایا ہوا تھا کہ ایپیسوڈک سیمینٹک اینڈ پروسیجرل میموریز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو سر یہ جو صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے سر اس میں سر اس کو مجھے مطلب ریلیٹ کرنے میں خاصی مشکل مجھے لگی کہ یہ جو صلاحیت ہے یہ آپ اس کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے. تو اس سے جو مجھے سمجھ میں آیا سیمانٹک وہ میں یہ کہ سمجھ میں تو آ گئی ہے نا، یہ تو سمجھ میں تو آ گئی ہے نا کہ جی سر سیمانٹک کیا ہے جی سر ایپیسوڈک کیا ہے. سمجھ رائٹ رائٹ جی سر سمجھ میں آ گئی ہیں. رائٹ. لیکن سر اب اس کو جو میں نے ریلیٹ کیا وہ ایسے کیا کہ کچھ بھی مطلب ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے جو کچھ ہم گین کرتے ہیں اور جس ٹائم پیریڈ میں بھی اس کو گین کرتے ہیں اس کی یاد ہمارے ذہن میں رہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. اگر برا ہوگا تو ہم نیکسٹ ٹائم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اگر اچھا ہوگا تو ہم اس کو دہرا سکتے ہیں. یعنی میموری میں اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم اس سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور پروسیجر جو میموری ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی اسکل جب سیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی نئی لینگویج ہی سیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ذہن سے محو نہ ہو جائے. یعنی اس اسکل کو جو ہم جب ایک دفعہ ہم اس پہ محنت کر لیں اور اس کو اڈیپٹ کر لیں اور اس کو سیکھ لیں تو پھر اس کے ذریعے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے یعنی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں بہت اچھا اور اپنی زندگی کو بھی بامقصد بنا سکتے ہیں. اور سر لاسٹ میں تھا کہ سیلف اویئرنیس سیلف ریگولیشن اینڈ سیلف ریفلیکشن. سر اس کے اوپر ویسے تو جو پیچھے ہم نے جو کیا ہے اس پہ بھی کافی بات ہو چکی ہے. اسی کو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ریپیٹیشن ہی اس کی ہوگی کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی تخلیق کا مقصد اس تک پہنچے، پھر اپنی ساری صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو بے لگام نہ چھوڑے بلکہ ان کا درست استعمال کرے. اور سیلف ریفلیکشن کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنی غلطیوں کو دہرائے نہیں بلکہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے بہتر انسان بننے کی کوشش کرے. اور سر یہ جتنی بھی
صلاحیتیں ہیں, جو بھی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے, اس کا ایک جو مجھے سب سے زیادہ جو مجھے بہت زیادہ ہٹ کیا ہے پرسنلی, وہ چیز یہ تھی کہ یہ پوٹینشیلس اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے آخری مومنٹ تک دیے ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کو استعمال کریں گے اور پھر یہ ہمارے سے لے لیے جائیں گے, ایسے نہیں ہے. یعنی ہم بہتر انسان, بہتر سے بہترین تک کا سفر جو ہے وہ ہم آخری مومنٹ تک کر سکتے ہیں. بس میرا یہ کنٹینیول ایوولوشن ہو زندگی میں, جی کنٹینیو ریولیوشن ہے. زندگی آج جدھر کھڑی ہے کل اس سے بہتر ہو. جی بالکل. کیا بات, بالکل ٹھیک. تھینک تھینک یو بہت سر. شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ, ویل ڈن جی. طاہرہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کے لیے بہت دعا. تھینک یو. اللہ میں آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور بہترین صحت کے ساتھ انشاءاللہ. Thank جی you very سر, much. میں نے تو بہت سادہ اور بہت ہی جنرل سا سوچا ہی ہے, ایکچولی لکھ نہیں پاتی. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی پوٹینشیل انسان کو اللہ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا بہترین استعمال کریں. اور مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر لینگویج جیسے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مطلب زبان دی ہے, اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس سے اچھی بات کریں. قرآن میں ہے کہ حضور کے بارے میں بھی ہے نا کہ وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ لوگ ان کی بات سنتے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ اس طرح سے نہ بولتے تو لوگ شاید تتر بتر ہو جاتے. آئی ڈونٹ نو, میں جتنا ریکال کر سکتی ہوں. جی جی ایسے ہی ہے, اور پھر یہ کہا ہوا ہے, جی سوری, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے جی, دیٹس رائٹ. لو كنت فظا جی غلیظ القلب لانفضوا من حولك. تو نرم بات کرنے کو کہا, مطلب تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی. اور پھر یہ بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ جو بات جو اچھی بات ہے وہ گہرائی تک جاتی ہے اور سپرفیشل بات اوپر ہی رہ جاتی ہے, سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. یعنی ایک ایک چیز کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو ہر پوٹینشیل سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک یعنی بہترین انسان بننے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں. اور پھر ان صلاحیتوں سے ہم ان کو میں سمجھتی ہوں کہ بیسیکلی پھر حقوق اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہی ہوں گے کہ ہم وہ ادا کریں بہترین طریقے سے, اور پھر حقوق العباد وہ ہم اپنے ادا کریں اور ایک بہترین کیریکٹر اپنے لیے ہم اپنے ایک فارم کریں اپنے پرسن میں, اور پھر اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کی کوشش کریں جو ہر لمحہ ہر روز ہمارے لیے موجود ہے. اور اگر ہم مطلب اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت کے حقدار ہوں. مجھے تو سر بہت سمپل اور بہت ہی جنرل سی یہ بات سمجھ آئی ہے, بس یہی بالکل کچھ ہے ٹھیک ہے, کہنے کو. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. یہ جو آپ نے ساری بات کی ہے اور لوگوں نے بھی جو کہی ہے, اس میں ایک چیز سامنے رکھیے گا ضرور کہ یہ کوئی بھی جو ابیلٹی آپ بیان کر رہے ہیں, دیکھیے آپ نے جب سیلف کانشیسنیس اور اویئرنیس کے اوپر بھی بات کی, ابھی بھی جب کر رہے ہیں, تو ہم انسٹنکٹیولی کانشنس کو اوپر رکھ رہے ہیں. یعنی انسٹنکٹیولی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ایبلٹیز ہیں, ہمیں ٹھیک ڈائریکشن میں استعمال کرنی ہے. یعنی ہم غلط ڈائریکشن میں بھی, ہم ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں اور پاور کی جنریشن بھی کر سکتے ہیں, یہ دونوں ہی کر سکتے ہیں, لیکن کانشنس کو اوپر رکھنا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے, میں اس کو اینڈ پہ پھر سمرائز کروں گا. یہ دو چیزیں بہت یاد رکھنی ہیں آپ نے زندگی میں, ہر لمحہ یہ دو رہا ہے آپ کے سامنے. ہاؤ ول یو یوز یور پریزنٹ مومنٹ. دل نہیں کر رہا, ریسٹ کرنے کا دل کر رہا ہے, آرام کرنے کا کر رہا ہے, سستی چھائی ہوئی ہے. اب آپ کی دو پوٹینشیل ایسے ہیں جو ہمیشہ آپ کے اگر اوپر رہیں گے تو دس ول ٹیک یو ٹورڈز ایلیویشن.
نمبر 1 از کانشنس اینڈ نمبر 2 از ول پاور. آپ کی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونی ہیں. These are the truly spiritual aspects اور moral aspects. دو اگر آپ کے potentials ایسے ہیں جو ہم کو زندگی میں moral aspect سے جوڑتے ہیں تو وہ conscience اور conscience کے تحت استعمال ہونے والی will power ہے. ہمارا ایک ایک لمحہ زندگی کا میننگ فل بن جائے. ہم ایک ایک لمحہ یہ سوال اپنے اندر پیدا کریں کہ اس وقت مجھ سے خدا کیا چاہتا ہے اور میں وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اصل میں یہ مجھے جو انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے وہ یہ کہ ہم ابھی کانشنس اور ول پاور کو ڈسکس نہیں کر رہے بٹ اٹ از دیر. وی کانٹ گیٹ ریڈ آف دیم. جب آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں تو اٹ از آلویز دیر. تھینک یو. موئی صاحب ابھی عرفان نے ایک کامنٹ ریز کیا ہے وہ کہ ارلیئر جب یہ سیشن شروع ہو رہے تھے یہ والی سیریز اسپیشلی تو آپ نے مینشن کیا تھا کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کریٹر نے کہ ہم سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو ہم ابھی اسلام کے لینز سے یا اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کے نہ دیکھیں نیسیسریلی. اس طرح سے دیکھیں کہ اگر کوئی خالق ہے جس نے ہمارے اندر یہ ابیلٹیز رکھی ہیں تو وہ ہم سے پروبیبلی کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اس کا اینڈ گول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے مگر پرسپیکٹو ہمارا یہ ہم لے رہے ہیں. تو میں صرف اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ سارے دوستوں کے لیے کہ اس سے پرسپیکٹو میں اور فریشنس آ جائے گی. ابھی تک ماشاءاللہ جو اتنا شیئر ہوا وہ ریمارکیبل بات ہے لیکن آئی تھنک دس از اے ویلڈ پوائنٹ تو اس لیے میں نے ذرا دوہرا دیا. بالکل ٹھیک جی بالکل ٹھیک. تھینک یو فار دا ریمائنڈر. جی عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی عائشہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میں نے یہ لکھا ہے کہ خالق چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کر کے مہارتیں سیکھ کر اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کروں اور بری چھوڑ دوں, خود کو بہتر سے بہتر انسان بناؤں اور میں صرف فوری نتیجے تک نہ کھڑی رہوں بلکہ اپنے اعمال کے درینہ نتائج پر بھی نظر رکھوں تاکہ صرف درست رویے ہی اختیار کروں. اپنے خیالات دوسروں سے شیئر کروں اور اس طرح دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھاؤں, اپنی عقل علم اور تجربہ بڑھاؤں اور بہتر انسان بنوں. بالکل ٹھیک جی. اور میموری اس سے کہ اپنے تجربات کو اپنے علم کو اور اپنے عمل کے نتائج کو یاد رکھوں اور ذمہ دارانہ اعمال اختیار کروں اور صلاحیتیں سیکھ کر زندگی کو آسان بناؤں اور اٹینشن اور کنسنٹریشن کی صلاحیت دے کر خدا چاہتا ہے کہ میں اہم چیزوں کو اہمیت دوں اور غیر اہم کو چھوڑ دوں اور اپنے ذہن کو کچرا نہ بننے دوں اور باہم ہمدردی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ایک مضبوط معاشرہ بنا سکوں. بالکل ٹھیک. یہ جو آپ کی سوشل اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کریں آپ. جی اور جو میٹا کوگنیٹو ہے اس میں ہے کہ اپنے اندر کے پروسیسز کو سمجھوں اور ان کو ریگولیٹ کر کے اپنے آپ کو خدا کی پسند کا بناؤں. واہ واہ بیوٹیفل. یہ دس از ویری امپورٹنٹ جی. یہ جو ریلیشنل ہے نا یہ میں نے اس کو جب خدا نے مجھے یہ دیا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے ہم سے. اس کے ویریس ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. دس از ویری گڈ. اس کو ریلیٹ ضرور کر دیں اور جن لوگ جو ابھی نہیں کر سکے وہ آئندہ اس کا خیال رکھ لیں کہ ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اس کو ریلیشنل کر دیں تاکہ وہ آپ کے لیے بھی اچھا ریفرنس بنے گا, وہ یاد رہے گا. اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. اصل میں جو آپ نے بات کی اس کے بعد کی بات تو یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ کریٹر نے ہمیں جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ عمل کرنے کے لیے دی ہیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے اور عمل بغیر علم کے اور نالج کے نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ہے. اور جو میں نے لکھا تھا وہ کچھ ایسے تھا کہ یعنی کہ اگر ہم غور کریں تو اللہ نے ہمیں جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں نا یہ ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ یہ اس کی الرحمن اور رحیم ہونے کی ایک نشانی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اپنے آپ میں جتنی بھی ہمارے میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں اور جس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے. اور اللہ کا ہم انسانوں پر بڑی ہی رحمت ہے کہ اس نے اس فکر کو محسوس کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رحم کیا ہوتا ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ جو صلاحیت ہم کو بھی ہمارے اندر بھی رکھی ہوئی ہے کہ ہم بھی وہ رحم کر سکتے ہیں.
اور اللہ کا ہم سے یہ یعنی کہ اللہ کا یہ سب جو رحم کی جو ایک صلاحیت ہے، رحمت کی جو ہمیں جو صفت ہے، اس کے جو ہمیں ایک رحم کی پہچان ہوئی ہے، اللہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کی بہت تعریف کریں، اور تعریف صرف زبان سے ہی نہ کریں بلکہ تعریف ہم عمل سے کریں، اور عمل جو ہے بغیر علم کے وہ صلاحیتیں جو ہمیں اللہ نے دی ہیں اس کے استعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور رحم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری ساری اخلاقیات یہ آ جاتی ہیں کہ ہمارا جو جو دوسری مخلوق ہے، جس میں سب سے پہلی جو مخلوق ہے وہ ہم انسان ہی ہیں، کہ ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رویہ کیسا ہے، ان کے ساتھ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے عمل کا ان پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ اس کے نیچے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان کی پوری اخلاقیات ہی آ جاتی ہیں، عدل، انصاف، حقوق، پتہ نہیں کیا کیا۔ ویری اور یہ امپورٹنٹ جی. اور یہ اور یہ چیز جو ہے یہ اس کے علاوہ جو یہ جبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کو ایک مانیں۔ جب ہم شرک کریں گے تو جو صلاحیتیں ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اس کا پراپر اور بھرپور استعمال نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ صرف میری ہی عبادت کرو، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ جی میں نے تو یہ لکھا تھا۔ تھینک یو جی، تھینک یو، جزاک اللہ جی۔ عرفان آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کو سب کے لیے خیر و آسانی بانٹنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آمین۔ اصل میں علی بھائی کا بہت شکریہ۔ میں اصل میں علی بھائی سے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ ہوا یہ کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں بار بار اس بارے میں سوچتا تھا کہ نیکسٹ سیشن میں کس طرح سے ایکسپریس کروں گا چیزوں کو، اور بار بار جو ہے وہ جو فیتھ کا ایلیمنٹ ہے وہ ذہن میں آ جاتا تھا، تو سر جھٹکنا پڑتا تھا کہ نہیں، فیتھ کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کر کے ایز اے ہیومن بینگ سوچنا ہے اس بارے میں۔ تو اس لیے میں کلیئر کرتا، تو جو جہاں تک میں پہنچا وہ میں اس کو سادہ اور سمپل رکھوں گا بات کو۔ جی میں اگر اپنے آپ سے اس ایلیمنٹ کو اور فیتھ کو فی الحال ہٹا کے سوچتا ہوں، تو جب میں اپنے آپ کو موازنہ کرتا ہوں آس پاس کی جاندار مخلوقوں کے ساتھ خاص کر، تو میں دیکھتا ہوں کہ بحیثیت انسان میرے پاس ان سے بڑھ کر صلاحیتیں ہیں۔ مثلا میرے جو ہاتھ ہیں، جس طرح کے کام میں ان سے لے سکتا ہوں، اور جس طرح کا سٹرکچر میرا ہے، میں چل سکتا ہوں اور جو چیزیں میں کر سکتا ہوں سوچنے کے علاوہ بھی، تو مجھے اپنے آپ میں ایک ان سے ایج نظر آتا ہے باقی مخلوقوں سے، اور جب وہ ایج نظر آتا ہے اور خاص کر وہ سوچنے کی صلاحیت نظر آتی ہے، تو اس کے رد عمل میں دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ایک پازیٹیو اور نیگیٹو۔ پازیٹیو یہ کہ میں اب اس پہ حکمرانی کروں، جو آس پاس کی چیزیں ہیں میں ان پہ سبقت حاصل کروں، کیونکہ میرے پاس ان سے بڑھ کر صلاحیت ہے۔ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ میں خیر کا ایلیمنٹ لے کے آؤں، چونکہ جب میرے پاس صلاحیت زیادہ ہے ان سے بڑھ کر، تو مجھے ان کے لیے یا آس پاس اپنے ماحول میں خیر کا ایلیمنٹ لے کے آنا ہے۔ وہ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، چاہے وہ آس پاس کے ماحول کے لیے پانی کی کوشش کرنا کہ جو میرے آس پاس کے علاقے ہیں، چرند پرند ہیں، ان کے لیے میں ایک پانی کا جو سورس ہے وہ اچھا سا کریٹ کر پاؤں، یا میں ان کے لیے ماحول میں بہتری لے کے آؤں۔ تو واہ واہ، مجھے جو کیا چیز بات، سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ، اور انسٹنکٹ جو میرے اندر ہے وہ مجھے خیر کی طرف ہی راغب کرتا ہے، ٹھیک۔ تو میرے حساب سے یہ جو صلاحیت میرے کریٹر نے مجھے دی ہے، وہ مجھے یہاں تک لے کر آتی ہے کہ خالصتاً مجھے اپنے آس پاس بہتری اور خیر کا ایلیمنٹ لے کر آنا یعنی یہ ہے۔ ساری جو میری ایڈوانسڈ کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں، ان کو ڈائریکشن اس طرف ملنی چاہیے کہ مجھے اپنے ماحول میں، اپنے آس پاس، اپنی اسپیشیز کو اور دوسری اسپیشیز کو بینیفٹ دینا ہے۔ دس از واٹ بالکل آئی ایگزیکٹلی، انڈرسٹینڈ، رائٹ رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی۔ کیونکہ جب ایک آخری بات، کیونکہ میں جب جی جی، اس بات کو مزید سوچتا ہوں تو خالق میرے ریچ میں نہیں ہے، تو میرے تمام چیزوں سے میں خالق کو تو کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں پا رہا، تو رائٹ، فائدہ وہ خالصتاً میں اپنے آپ کو یا اپنے آس کیا پاس کے بات، ماحول کو، اسپیشیز کو پہنچا پاؤں گا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات۔
یہ جو جزاک آپ نے اللہ ابھی بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ آپ اس ہفتے میں اس پہ غور کرتے رہے، اور جتنے لوگوں نے ظاہر ہے کہ جو ابھی شیئر کیا ہے اس سے بھی واضح ہے کہ لوگوں نے اس پہ غور کیا. میں یہ بھی چاہوں گا دیٹ سیریسلی اس پہ سوچیے گا کہ یہ جو ریفلیکشن کی آپ نے، یہ جو آپ نے ریفلیکشن کی، اور اس ریفلیکشن کے اندر ظاہر ہے اس کے لیے ٹائم نکالا، 15 منٹ 10 منٹ کوئی سیپریٹ ٹائم ہے، سائلنس کا ٹائم ہے. ڈو یو تھنک اٹ واز ورتھ اٹ؟ دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کوشچن، بیکاز اس میں آپ ہی بتا سکتے ہیں صرف یہ. یعنی ایک تو یہ نہیں کہ کلاس میں پریزنٹیشن ہو جائے گی، وہ اچھا ہے، لوگ یاد بھی رکھیں گے، ریکارڈ بھی ہو جائے. But the most important thing is that do you really think that it was worth it from an internal elevation perspective? یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دعا ہے نا کہ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم ایسی ریفلیکشنز جو کہ ہم کرتے ہیں یا ایسے نوٹس جو ہم لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سو یو سی what I am suggesting over here is آپ میں سے جن لوگوں نے یہ سارے پوائنٹس شیئر کیے ہیں یہ بھی ضرور سوچیے گا کہ now that you have understood this and if you have really understood this کہ یہ مجھے میرے مالک نے دیا ہے اور یہ وہ میرے سے توقع رکھتا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ سوال بھی پیدا ہو جانا چاہیے فوراً. what will I do now؟ کہ یہ جو ریئلائزیشن ہوئی، یہ جو ریفلیکشن کے نتائج جو میں شیئر کر رہا ہوں، so this is something when I'm sharing it, when I'm saying this all this with you to you, there's a اگر ہم 20 لوگ ہیں تو 21واں ایک خدا بھی ہے جو سن رہا ہے، تو وہ میرے سے تو یہ ریفلیکشن کے بارے میں پوچھ لے گا بعد میں کہ بھائی بڑی تم نے ریفلیکشن اپنی شیئر کی تھی، یعنی میں معز امجد نے، اور بڑے تم لیکچر دیا کرتے تھے، زندگی پہ کیا اثر پڑا؟ کیونکہ زندگی پہ جو اثر پڑا لے کے تو تم وہ آؤ گے ساتھ، باقی تو سب اپنے اپنے عمل لے کے پہنچ جائیں گے. یہ والا ایسپیکٹ ضرور سامنے رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس یہ کی تو آپ نے توفیق پھنسا دیا ہوئی صاحب. نہیں پر نہیں دس از دی ہول آئیڈیا جی. میں خود اپنے آپ کو ہی پھنسا رہا ہوں اس میں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں پھنسا، اس کانشیسنس میں رکھے کہ میں آئی ہولڈنگ دس یو نو وٹ ایور پریولیجز زندگی میں جو کچھ بھی ہیں، جو پوزیشنز بھی ہیں، جو اپرچونیٹیز بھی ملی ہیں، اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں بڑھ گئی نا، اس کے نتیجے میں یہ احساس پیدا ہوا، اور یہ اپرچونٹی ملی کہ یہ غور کریں اب کیا کرنا ہے اس کے بارے میں. اس پر سوچنا ضرور ہے. یعنی دس از سم تھنگ وچ شوڈ بی اے پارٹ آف آور ڈیلیبریشن ناؤ انشاءاللہ. اور یہ جی جزاک یہ اللہ. پھنسنا ہی تو ہے زندگی جی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ نے جو بات کہہ دی تو ایک چیز اور اسی ویک میں ایسی سوچ کے ساتھ سے یہ بھی آئی تھی کہ ہوا یہ کہ یہ جب سارے خیالات اور سوچ چل رہی تھی اور کوشش کی جا رہی تھی کہ ایسی احساس سے جیا جائے، تو بیچ میں کچھ سلپس ہو گئے. زندگی ہے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب جو غلطی ہو گئی تو وہ اس کے بعد ایک جو ندامت آ رہی تھی کہ جناب ایک تو اتنی بڑی سوچ بھی لے کے چل رہے ہیں، سوچنا بھی ہے، اور اوپر سے جو ہے اس قسم کی بیوقوفیاں کر دی ہیں. تو پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ یہ شاید اس بیوقوفی یا اس غلطی کے بعد جو ریفلیکٹ کرنا ہے، یہ شاید انسان ہی کے پاس ہے کہ جو باقی مخلوق ہیں وہ یہ نہیں کر پاتے. مثلاً اگر آپ کبھی دیکھیں کہ جانور جب لڑ رہے ہوتے ہیں وہ لڑ کے اپنے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی واپس کسی کے پاس آ کے معافی تلافی نہیں کرتا. لیکن یہ بھی ہماری ہی صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ وہ کر کے سوچتا ہے کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اب میں کیا کروں. تو جی تو یہ بھی ایک ایکسپیکٹ ہے کہ آپ خیر تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جب بیچ میں سلپ ہوتی ہے تو پھر آپ واپس ہی پلٹتے ہیں. اور دیکھیے اس میں عرفان ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے، وہ یہ کہ کئی دفعہ ہم اتنی اچھی بات بھی کر لیتے ہیں، اتنا اچھا عمل بھی کر لیتے ہیں کہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی شاباش معز یہ ٹھیک کر دیا، اور پھر یہ غلطی یاد کراتی ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہو تم ابھی. یو آر اے ورک ان پروگرس، یو نو، اینڈ دس یو آر گوئنگ ٹو اینڈ ایز اے ورک ان پروگرس. دس از دی ہول آئیڈیا. اس کو ریمائنڈ رکھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ. میرا پرسنل ایکسپیرینس اسپیشلی آپ کے ساتھ ہی ہوا تھا میرا یہ، آپ نے جو بھی ذکر کیا اس سے پہلے، بہت ہی اہم بات ہے یہ کہ جتنا بھی نالج ہے اور جتنی بھی کاوش ہے، اگر وہ ہمیں بہتر انسان نہیں بنا رہی تو ہمیں سوچنا ضروری ہے. جو ایگزامپل مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ آپ سے شروع کے دنوں میں ذکر کیا
کہ آئی واز بورن ان ہاؤس ہولڈ جو بہت ریلیجس تھا لیکن ایک پرٹیکولر سیکٹ فالو کرتا تھا دین کا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوش قسمتی میری رہی کہ ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا کہ میں آئی گاٹ انڈیپینڈنٹ آف اٹ. اور یہ بات میں نے جتنے بھی لوگوں سے پہلے, آپ سے پہلے جتنے لوگوں سے بھی ذکر کیا تھا, تو جنرلی لوگ پریز بھی کرتے تھے یا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسکیپٹیکل ہو جاتے تھے. یو آر پرابلی دی اونلی پرسن جنہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن ہیز اٹ میڈ یو اے بیٹر پرسن. تو اچھا کیا آپ نے, لیکن اگر اس سے آپ بہتر انسان بنے تو پھر ٹھیک ہے معاملہ. یہ ان اٹ سیلف کو بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے, آپ نے ان الفاظ میں نہیں کہا, بہت بڑی ویری پولائٹ اباؤٹ اٹ. نہیں, یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. دس از انٹلیکچوئل ہیوملٹی اینڈ آنےسٹی, کہ میں جو ٹھیک سمجھا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس ہیوملٹی ہی میں رکھے موت تک. کیونکہ کئی دفعہ یہ جو بات ہے نا کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا تھا اس سے میں نے اب ایک ایکسپٹنگ واٹ کیم مائی وے ایز دا ٹروتھ, تو آئی ایم ریزنیبلی آنےسٹ اینڈ ہمبل پرسن انٹلیکچولی, یہ خود ایک ایروگنس پیدا کر دیتا ہے اور راستے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہی چیزوں کے لیے دروازے کھلے رکھے کہ میں جس جگہ پہنچا ہوں یہ کوئی آخری جگہ نہیں ہے. وہی ہمیشہ یاد رکھیں, آئی ایم اے ورک ان پروگرس ٹل دا لاسٹ ڈے آف مائی لائف, مینٹلی ایز ویل ایز ان پریکٹس, دونوں ایسپیکٹ سے. محمد عمر آپ انمیوٹ کر لیجیے اگر میں سیکوینس غلط نہیں کرتا تو جیسے اب کریٹر کی بات ہے جی, تو ہم نے جو پہچانتے ہیں تو ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں جنہیں ہم ڈیوائن ایٹریبیوٹس کہتے ہیں, تو انہی سے ہم پہچانتے ہیں. اور اس میں جو علم ہے انسان کو وہ بہت تھوڑا ہی ملا ہے, مطلب اللہ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو وہ تھوڑا ہی ہے. اس تھوڑے میں بھی یہ ہے کہ بہت ہی کم کو ہم ایکسیس کر پاتے ہیں اس میں. اور یہ انہیں میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے یہ ایز اے سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں, تو ہم انہیں انسٹال کر سکتے ہیں اپنے اندر. ایک جو ہماری ہے نا سوئل, اس کے تھرو, اس کے بعد میں پھر یہ ہماری باڈی فنکشن کرتی ہے ایسے کہ ان جو کیا بولا کریں ایسے جو ہمارا سافٹ ویئر ہے سر, وہ انسٹال ہوا تو اس کے نتیجے میں باڈی اس کے حساب سے کام کرتی ہے. تو اب یہ جتنے بھی ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں جیسے 99 تو ہمارے اس میں ہے ہوتے ہیں کلام مجید کے صفحے کے پہلے, تو وہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ہم اپنی اس میں انسٹال کر پائے نا سوئل میں اپنی 1 2 3 4 6 8 99 میکسیمم جتنے بھی ہوں, تو وہ گویا ہمیں ایک اس کا ایک پرتو ملتا ہے جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں, اور وہ ہماری شخصیت کو نکھارتے ہیں ایسے جیسے لائک مطلب اللہ میں توبہ میں سے ادھر نہیں جانی چاہیے چیزیں کہ بھائی آدمی خدائی بن گیا, لیکن وہ ایٹریبیوٹس اس طرح کے ہیں نہیں جو ہم وہ شاید میں سے ایکسپلین کیسے کروں. بیسیکلی 2 چیزیں ہیں سر اس میں. ایک علم ہے جی ہمارا جسے ہم لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں, دوسرا علم وہ ہے جو صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری زبان جو ہے نا باؤنڈ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے کھٹا ہے, اب میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ کھٹی چیز یہ ہے, لیکن اگر میں کھٹا ڈیفائن کرنے لگوں تو یہ امپوسیبل ہے. تو اسی طرح سے ہی ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں, جب ہم انہیں انسٹال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ہماری شخص کے اندر کچھ چیزیں پھوٹتی ہیں جنہیں لفظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ صرف محسوس ہی کری جا سکتی ہیں, ادروائز یہ کسی آدمی نے جیسے ان چیزوں کو اپنے اندر انسٹال کیا ہے تو وہ اسے محسوس کر سکتا ہے, لیکن لفظوں کا جامع پہنانا سے بڑا ہی مشکل کام ہے. جی, اس میں عمر آپ کو میں ایک چیز یاد کروں, یہ جو ہے نا اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خدا کو پہچاننے کے حوالے سے کم ہے, اور اس بات کو پہچاننے کے حوالے سے کہ یہ جو ابیلٹیز ہے جو ابھی میں نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں آپ کے سامنے 7 یونیکلی ہیومن پوٹینشیل میں سے نمبر 2 ہے یہ ایڈوانسڈ کوگنیٹو ابیلٹیز. اس کی ہم نے تحت یہ چیزیں ڈسکس کی تھی. جب میں یہ سمجھتا ہوں
کہ میرے اندر یہ پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو کہ باقی تمام مخلوقات سے ہٹ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں, کریٹر نے. ابھی ہم جس طرح عرفان نے بات کا پوائنٹ آؤٹ کیا, ابھی ہم بات ہی کر رہے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو پہچان کر تو یہ سمجھیں کہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ دیا ہے اس نے مجھے. مثال کے طور پر اس نے مجھے یہاں پر رزق دیا, ساری ہی چیزوں کو رزق دیا, اور وہ رزق دے کے تو اس نے کچھ نہیں کہا لیٹ سے, لیکن مجھے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحت کے ساتھ مینٹین کریں, یعنی بیکاز ہی ہیز پرووائڈیڈ فار اس. ٹھیک ہے جی, وہ جو ایسپیکٹ ہے, اسی طرح سے یہ کچھ ابیلٹیز دی ہوئی ہیں اس نے ہمیں. ہم پرٹیکولرلی ان کی بات کر رہے ہیں ابھی, یعنی ہم خدا کی پہچاننے کے حوالے سے نہیں ابھی بات کر رہے, ہم ابھی بات کر رہے ہیں اپنے اندر یہ ابیلٹیز پہچانی. یہ وہ ابیلٹیز ہیں جو کہ میرے علاوہ کسی کے اندر موجود نہیں ہیں, یعنی میرے سے مراد انسان کے علاوہ موجود نہیں ہے. تو انسان سے کچھ خاص چیزیں پھر مطلوب بھی ہوں گی نا, وہ جو مطالبات ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی. جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں نے تو چھوٹا سا لکھا ہے, یہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ اینڈ ریزننگ میں ہیپوتھیٹیکل میں زندگی میں جب کبھی بھی یعنی جو مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یا خالق نے اس سے نکلنے کا راستہ بھی موجود رکھا ہے, تو اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ راستہ کیا ہے. مشکلات سے مایوس نہیں ہو جانا. پھر جو پلاننگ وغیرہ ہے یا پرابلم سالونگ, تو اس میں یہ کہ زندگی جو ملی ہے اسے بیکار کاموں میں ضائع نہ کریں, بلکہ اپنے مقصد کو ڈھونڈ کر جان کر اس پر چلنے کی پلاننگ کریں, اور اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کروں بلکہ خواہشوں اور جذبات کو روک کر رکھوں, جس سے اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانا ہے. جی جی. پھر جو ہے میٹا کوگنیشن اور 3 قسم کی جو میموریز آپ نے بتائی تھیں, تو اس میں ہے کہ یہ چیک رکھوں کہ میرا آج میرے کل سے کتنا بہتر ہوا ہے. ایک لاسٹ 30 سیکنڈز اگر میں لے لوں, جسٹ ٹو ریز سم پوائنٹس. ایک تو یہ کہ زیادہ تر جو ابھی تک لوگوں نے پوائنٹ شیئر کیے ہیں, ٹرولی ریمارکیبل, ٹرولی انسپائرنگ. بہت سارے نئے پرسپیکٹو, نئے دریچے, میں سوچ بھی نہیں رہا تھا اس ڈائریکشن میں جو کھل کے, تو it was amazing. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ایک دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو میں چاہ رہا تھا, جو شاید اس طرح سے کسی نے ایڈریس نہیں کیا, میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں شیئر کرتا ہوں. ایک یہ کہ اسی طرح اگر ہم فیتھ کے لینس سے اس کو نہ دیکھیں, پیورلی اس لینس سے دیکھیں کہ کریٹر ہے کوئی جس نے ہمیں ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ڈال دی ہیں, تو وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو اس میں ایک تو بڑی کلیئر جو چیز مجھے شاؤٹ آؤٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم پرپیچولی کیوریس رہیں, کیوریوسٹی رہے. وہ ایڈوانس کوگنیٹو ایبلٹی, ہر چیز کو سوچنے سمجھنے کی وہ کیوریوسٹی چاہتا ہے ہم سے. دوسرا آئیڈیاز پرسو کرنا وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ایک دنیا باہر ہے. ایڈوانس کوگنیٹو ایبلٹی کا مطلب ہے کہ ہر وقت ایک دنیا مائنڈ میں بھی ہے, ذہن میں ہے. تو ایڈوانس سے ایڈوانس آئیڈیاز کی پرسوٹ وہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اس میں لگے رہیں. تیسرا مجھے ایک تھاٹ آ رہا تھا, اس کو کئی طریقے سے ایڈریس کیا تھا, پر اس اینگل سے بھی آئی وانٹڈ ٹو جسٹ برنگ اٹ اپ فار ایوری ونس ریفلیکشن. یونیورسلٹی, کہ جنرلی اگر میں اس طرح دیکھوں کہ انسانوں میں جو ابلٹی ہے ورسز جانوروں میں جو نہیں ہے کوگنیشن کی, ایڈوانس کوگنیشن کی, تو شیروں کے ساتھ ہی رہتے ہیں, اس لیے کہ وہ انہی کے ساتھ رہ سکتے ہیں, وہ ان کی ہی لینگویج بول سکتے ہیں, وہ they can't get along with anyone else. ایسا نہیں کہ وہ پرے کے ساتھ, وہ کسی اور سپیسیز یا کسی اور ٹائپ کے شیر کے ساتھ بھی don't get along. شیر اور چیتا don't get along. ہمارے اندر ایڈوانس کوگنیٹو ایبلٹی اگر رکھی ہے, لینگویج ہم کریٹ کر سکتے ہیں, تو وہ شاید ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ کہ ہم ہارمونی کریٹ کریں گے, ہم رہ سکتے ہیں مختلف طرح کے انسانوں کے ساتھ بھی, مختلف طرح کی اسپیسیز کے ساتھ بھی, نان ہیومن اسپیسیز کے ساتھ. تو سارٹ آف لیڈرشپ رول انہیرنٹ ہے اس کے اندر. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جو میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ میٹاکوگنیشن ہے, اپنی تھنکنگ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, تو یہ ایک پوٹینشلی ورچوئل سائیکل ہے. وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے کہ اس طرح کی بات ہے نا کہ اگر آپ اپنی سوچ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب آپ کی سوچ بہتر ہو جائے گی, تو ہونی چاہیے.
اور کیونکہ بہتر ہو گئی ہے اور آپ نے پھر سوچا اس بارے میں, تو اب پھر اس میں کچھ بہتری آنی چاہیے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں میرے ذہن میں جو ذرا سا اسٹینڈ آؤٹ کر رہی تھیں, خاص طور پہ ایز اے ریزلٹ آف واٹ ایوری ون ایلس سیڈ. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ویری کوئکلی شیئر. میں زیادہ ٹائم لے لیا 1 منٹ سے. شبانہ شاہین, آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی تھینک یو سو مچ. جی موئز بھائی نے جیسے گائیڈ کیا تھا کہ ایک ایک پوٹینشیل کے جو سب ہیڈنگس ہیں ان کو لے کے ریفلیکٹ کرنا ہے, تو پہلے میں نے لرننگ اینڈ اڈاپٹیبلٹی اور ایبسٹریکٹ تھنکنگ اینڈ ریزننگ کا شیئر کیا تھا. تو اب میموری کا, کیونکہ اس میں جو بھی ایک آدھ اور پارٹیسپینٹس نے بھی بات کی کہ میموری سے ریلیٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا. یس, لیکن جب میں نے اس سے ریلیٹ کیا اور میں نے ارد گرد دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے پاس اتنی میموری ہے کہ بس وہ کتاب پوری کی پوری ازبر یاد کر لیتے ہیں. پھر ہمارے سامنے قرآن کے حافظ ہیں, پھر ہمارے سامنے ڈاکٹر ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے پاس ایوریج میموری ہے, اور پھر میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے پاس بڑی اچھی میموری تھی لیکن جاتی رہی, ایمنیزیا, شارٹ ٹرم میموری لاس, ڈیمنشیا, الزائمر وغیرہ. کئی لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میموری جاتی رہی. اور کئی لوگوں کے پاس پیدائشی طور پہ نہیں تھی. یہ سب میرے پرسنل آبزرویشن میں لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر دیکھ کے مل رہی. تو پھر میں نے جب اس پہ ریفلیکٹ کیا کہ خالق جو ہے وہ کیا چاہتا ہے اس پوٹینشیل سے, یہ کریٹر اس پوٹینشیل کا کیا کرے, تو یہی سمجھ آئی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پوٹینشیل کو استعمال کر کے وہ اچھی ہیبٹ سیکھے اور اچھی سکل سیکھے, اور جب تک ہیں ان کی قدر کرے اور ہمبل رہنا سیکھے, گریٹفل رہنا سیکھے. اور ایک بات لاسٹ کہ موئز بھائی نے بھی ایک بات کی کہ ایگزیکٹلی میرے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی تھی, کیونکہ جب میں ایک ایک سب ہیڈنگ پہ ریفلیکٹ کر رہی تھی تو سب میں ان نوئنگلی کانسیئنس اور ریفلیکشن اور ول پاور آ رہا تھا ان نوئنگلی. اور پھر جس بات کی طرف علی بھائی نے توجہ دی تو اس سے مجھے یہ پوائنٹ سمجھ آئی کہ طالب علمانہ رویہ رکھنا بڑا مشکل ہے. میں اسلام اور ایمان اور اللہ پر ایمان کو سائڈ پہ رکھ کے نہیں سوچ پا رہی تھی ایز اے ہیومن بینگ, میں ایک مسلمان کے طور پہ ہی سوچ پا رہی تھی, تو بڑی دقت پیش آئی. رائٹ, That's all. ٹھیک جی, تھینک یو ویری مچ جی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی لرننگ لینگویجز اینڈ کمیونیکیشن. اور اس کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہوگا, جو ہم نے سیشن کیا تھا, وہ 28A ہے, تقریباً 10-15 میکسیمم 12-13 منٹ کا ہوگا. وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ دیکھیے کہ یہ جو پوٹینشیل دی ہے, تو پھر کریٹر ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا توقع رکھتا ہے, کیا مطالبہ ہے. تھینک یو سو مچ جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ سب کو. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.